वेलकम बैक। देख रहे हैं आप बोले क्या बात है। और आज स्पिनर्स पे बात हो रही है। पाकिस्तान क्रिकेट में क्या रोल रहा है स्पिनर्स का और क्या रोल रहना चाहिए, और डोमेस्टिक में क्यों नहीं क्वालिटी स्पिनर्स आ रहे हैं, खास करके ऑफ स्पिनर हमें कोई नहीं नज़र आ रहा है इस वक्त डोमेस्टिक सर्किट में, जिसको बारे में कहा जा सकता है कि ये पाकिस्तान से खेलेगा और लंबा खेलेगा। हालांकि पाकिस्तान में हमने बड़े अच्छे ऑफ स्पिनर्स प्रोड्यूस किए, ऐसे भी ऑफ स्पिनर्स थे जिनको मौका नहीं मिला खेलने के लिए पाकिस्तान से, लेकिन अच्छे ऑफ स्पिनर्स थे। हारिस खान की अगर मैं मिसाल दूँ या मुर्तज़ा की मिसाल दूँ, बहालपुर के मुर्तज़ा थे उनकी मिसाल दूँ, अरशद खान पर खेले, सकलैन मुश्ताक खेले, सईद अजमल खेले। जो पाकिस्तान के टॉप स्पिनर्स थे उस लिस्ट पे मैं एक नज़र डालना चाह रहा था कि जो पाकिस्तान की तरफ से खेले टेस्ट और वनडेज़ में खास करके, और क्या उनकी परफॉर्मेंसेस रही, तो एक आइडिया मिल जाएगा हमारे व्यूअर्स को कि स्पिनर्स का क्या रोल रहा है पाकिस्तान क्रिकेट में और कितना इनका इम्पैक्ट रहा है। अगर हम देखते हैं पाकिस्तान स्पिन बॉलर्स का टेस्ट क्रिकेट में अगर हम देखते हैं तो टॉप पे जो है दानिश है। दानिश ने 61 टेस्ट मैचेस में 261 विकेट्स ली थी और 15 दफ़ा 5 विकेटें हासिल की, 2 दफ़ा 10 विकेटें ली इन मैच। फिर सेकंड नंबर पे भी लेग स्पिनर ही हैं अब्दुल कादिर थे, इन्होंने 67 टेस्ट मैचेस खेले और 236 इन्होंने विकेटें ली। और इनके बारे में कहा यह जाता है कि अगर अब्दुल कादिर मॉडर्न डे इस वक्त खेल रहे होते तो शायद इनकी 236 नहीं, शायद इनकी बहुत ज़्यादा विकेटें होती, क्योंकि इनके ज़माने में जो है वो मतलब लेग बिफोर वगैरह हासिल करना फ्लिपर में बड़ा मुश्किल होता था फ्रंट फुट पे एम्पायर से। फिर सकलैन मुश्ताक है तीसरे नंबर पे, ये ऑफ स्पिनर है, ऑफ स्पिनर थे बल्कि, इन्होंने 49 टेस्ट मैचेस में 208 विकेटें ली। उसके बाद फिर मुश्ताक अहमद एक और लेग स्पिनर, इन्होंने 52 टेस्ट मैचेस में 185 विकेट्स ली। फिर एक और ऑफ स्पिनर सईद अजमल, इन्होंने 35 टेस्ट मैचेस में 178 विकेट्स ली। फिर इकबाल कासिम है जिन्होंने 50 टेस्ट में 171 विकेट्स ली। फिर यासिर शाह लेग स्पिनर, फिर इंतखाब आलम लेग स्पिनर, फिर अब्दुल रहमान एक लेफ्ट आर्म स्पिनर। यानी कि तकरीबन कोई इसमें से 8 ऐसे स्पिनर्स हैं जिन्होंने 100 से ज़्यादा विकेटें हासिल की टेस्ट क्रिकेट में। फिर वनडे की अगर हम बात करते हैं कि वनडे में क्या परफॉर्मेंस रही, अगर हम देखें स्पिन बॉलर्स की, तो वनडे में बी सकलैन और सईद ने बहुत डोमिनेट किया। शायद आफरीदी की जो है सबसे ज़्यादा विकेटें 393 मैचेस भी खेले। सकलैन ने 169 में 288 विकेट्स लिए, सईद अजमल ने 113 में 184 ली, फिर मुश्ताक अहमद ने 144 में 161 थी, अरशद है इसमें 58 में 56, तौसीफ़ अहमद जो थे वो 70 में जो है 55 जिन्होंने विकेट्स ली, और अकरम रज़ा जो थे इन्होंने 49 मैचेस में 38 ली। और फिर उसके बाद इकनॉमी देखें तो बहुत अच्छी थी बॉलर्स की, मतलब 4 के करीब ही थे। और स्पिनर्स का इस लिस्ट से एक चीज़ बड़ी क्लियर हो जाती है कि काफ़ी डोमिनेट किया स्पिनर्स ने। अरशद, एक चीज़ मैं आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगा कि जिस वक्त आप खेले, आप अंडर वसीम अकरम भी खेले, आप इंज़माम के अंडर भी खेले, लेकिन जिस वक्त आपने खेलना शुरू किया पाकिस्तान से, फास्ट बॉलर्स की डोमिनेंस थी, तो मतलब कोई प्रेशर होता था टीम में कि जी मतलब टीम में तो आ गया हूँ लेकिन परफॉर्म करना भी बहुत ज़रूरी है, और कैप्टन जो है किस तरह हैंडल करते थे आपको? मेरे से आवाज़ नहीं जा रही, अरशद को ऑडियो लिंक फिर से सही करते हैं। इकबाल भाई, ब्रेक से पहले आप बात कर रहे थे कि आपने कहा था, जो इंटरेस्टिंग बात आपने बताई थी कि 99 ऐसे थे जिनका एक्शंस में थोड़ा सा प्रॉब्लम थी। एक स्टडी हुई थी, नए उस वक्त बायो मैकेनिक के लिए लोग आए थे और वो डॉक्टर्स थे जिन्होंने, और पूरे इंजीनियर्स थे, तो उन्होंने पूरा कैमरे वैमरे लगा के हर जगह जाके स्टडी की थी, आईसीसी ने करवाई थी। तो उसकी फाइंडिंग बताने के लिए हमको जमा किया था। तो उसकी फाइंडिंग इतनी सनसनीखेज थी कि अगर 100 बॉलर्स थे तो 99 बॉलर्स जो थे उनका एक्शन, चाहे वो फास्ट बॉलर हो चाहे स्पिनर्स हो, उनका एक्शन डिफेक्टिव था। तो वो बड़ा परेशान कुन बात थी आईसीसी के लिए कि इसको कैसे हम हैंडल करें। तो उसके बाद वो 15 डिग्री का जो लॉ है वो उसको लाया गया, और उससे फिर जो है सारे बॉलर्स काफ़ी हद तक क्लियर हुए। अबाउट 70-80 बॉलर्स जो थे वो निकल गए, और फिर 5-10% रह गए थे, तो उनको कहा गया। आप समझते हैं ये अच्छा किया आईसीसी ने? आईसीसी ने वहाँ से फिर सीरियस लिया जो चीज़ों को, बायो मैकेनिक, फिर लैब आ गई, फिर ये उसके बाद इंट्रोडक्शन हुआ, फिर सब कुछ हुआ, तो वो उसके बाद हुआ। इट वाज अ गुड मूव टू ब्रिंग। तो इसके बाद इससे फिर ये हुआ है कि
اب آپ دیکھیں کہ جو ہمارے آف اسپنرز ہیں وہ پہلے ہی اسٹیج پہ ہی چیک ہو جاتے ہیں، تو اس سے آسانی ہو جاتی ہے۔ اچھا ارشد، مجھے یہ بتائیں کہ آپ آسٹریلیا میں جا کے سیٹل ہو گئے، لیکن آپ کوئی ارادہ ہے، مطلب جب ہم بات کرتے ہیں کہ جی پاکستان میں آف اسپنرز نہیں پروڈیوس ہو رہے، سکلین بھی جو ہے انگلینڈ میں سیٹل ہے، وہ بھی مطلب وہاں کوچنگ کر رہے ہیں، انٹرنیشنل ٹیمز کی بھی کوچنگ کر رہے ہیں، تو آپ دونوں کا مطلب کوئی ارادہ ہے کہ پاکستان آ کے، آپ سے میں پوچھ رہا ہوں کیونکہ ارادہ ہے کہ پاکستان میں آ کے کوئی رول پلے کریں کہ مطلب یہاں پر یہ جو آف اسپنرز کا کرائسس ہے اس کو ختم کیا جائے؟ نہیں جی بالکل، کیوں نہیں ہے، پاکستان ظاہر ہے ہماری کنٹری، ہم کھیلیں پاکستان سے، تو جب بھی ہمیں موقع ملے گا تو یہ میرا تھوڑا سا لمبا ٹائم میں نے آسٹریلیا میں گزارا ہے، لیکن گزارنا نہیں چاہ رہا تھا، لیکن چونکہ میرے بچے چھوٹے تھے، اب میرے ماشاءاللہ بچے جوان ہوں گئے، سارا کچھ میرا ٹھیک ہے، تو اب میں سوچ رہا ہوں کہ میں آنا جانا شروع کروں، اگر ایسا کوئی رول ہوتا ہے تو ڈیفینیٹلی سکلین بھی کرے گا، میں بھی خود بھی ریڈی ہوں، اگر کوئی ایسا کام ہو تو آف کورس ہمیں خوشی ہوگی کہ ہم کر لیں، اور کبھی بھی کسی بھی ٹائم، کیونکہ آپ ویسے بھی آپ کا تعلق ہے خیبر پختونخوا صوبے سے، جہاں پر اس وقت جو حکومت ہے اس میں وہاں عمران خان ہے، اور عمران نے ان ریسنٹ ڈیز کافی زور دیا ہے وہاں پر اسپورٹس ایکٹیویٹیز پہ، کرکٹ کیمپس وغیرہ پہ، نئے ٹیلنٹ کو نکالنے کے لیے، تو مطلب ایک آپشنز تو ہے کافی وہاں پر، کہ لگتا ہے ایسا ہے جیسے اس پروونس سے کافی مطلب کام ہو رہا ہے اسپورٹس کے اوپر۔ جی بالکل کام ہو رہا ہے، دوسرا یہاں پہ ہمارے اس سے پہلے بھی ہم اگر آپ دیکھیں تو ہمارے پاس پشاور میں صرف 4 اکیڈمیز ہیں، جس میں سے آلموسٹ 400 سے 500 بچہ کھیلتا ہے، اس کے علاوہ کلب کرکٹ ہے، لیکن میں اکیڈمی کی بات کروں گا، میری اپنی خود ایک اکیڈمی ہے جس میں 140 150 بچہ ڈیلی کرکٹ وہ ہوتا ہے، اور اس میں کافی ٹیلنٹ ہے، لیکن اسپنرز کا یہ ہے کہ اسپنرز کو اگر کوئی سکھا، کیونکہ ہمارے جتنے بھی کوچز ہیں وہ کام تو کرتے ہیں، لیکن وہ اسپنرز پہ زیادہ وہ ایفرٹ نہیں مارتے، کیونکہ وہ اسپنرز وہ کہتے ہیں کہ آ جائے اور بس بال کرے اور 5 آؤٹ کر دے، ایسا ہی نہیں ہوتا، کیونکہ اسپنرز کو ٹائم چاہیے ہوتا ہے، جتنے بھی آپ اسپنر دیکھ لیں سوائے سکلین کے، وہ ایک ایکسیپشنل کیس تھا، اس کے علاوہ جتنے بھی اسپنر آئیں گے وہ 27-28 سال میں ان کو پتہ چلتا ہے کہ ہم ہے کیا اور ہمیں کیا کر سکتے ہیں، اس سے پہلے تو وہ صرف بال کرتے ہیں اور بس وہ سیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن 25-26 سال 27 سال میں وہ کمپلیٹ بالر بنتے ہیں، پھر جا کے وہ 8 سے 10 سال 35-36 تک کھیل کے وہ ایک آپ کو پرفارم کر کے دیتے ہیں، تو ہمیں تھوڑا سا اس پہ زور دینا پڑے گا، کیونکہ جب تک ہم اسپنرز کو لمبے بال نہیں کرائیں گے، اور پہلے تو ہمیں فائنڈ کرنا پڑے گا، کیونکہ ہمیں ہر جگہ پہ جا کے پورے KPK میں یا پورے پاکستان میں جا کے اسپنرز کا ایک ٹرائل لینے پڑیں گے، اسپنرز دیکھنے پڑیں گے، اس کے بعد آپ اس کو NCA میں ماشاءاللہ زبردست لوگ کام کر رہے ہیں، تو وہ ان کو جا کے کام کر سکتے ہیں، کیونکہ ایسے کافی اچھے بالرز ہیں کہ ان کے میرے خیال میں 16-17 ڈگری ہوگا، تو اگر اس کو تھوڑا ورک کیا جائے تو وہ 15 اور 14-13 پہ آ جائیں گے، تو ہمیں دوسرے والا بالر بھی مل سکتا ہے اور ہمیں آرتھوڈاکس بالر بھی مل سکتے ہیں، ایسا نہیں ہے، ٹیلنٹ ہے، صرف اس کو تھوڑا سا فائنڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں ڈھونڈنا ہے تھوڑا سا۔ بالکل، اور دانش جو مزے کی چیز ہے، ہم اسپنرز کی جب بات کر رہے ہیں، پاکستانی پلیئرز 2 ایسے پلیئرز ہیں جو کہ باہر اب مطلب جا کے انہوں نے کھیلا، اگر ہم بات کریں کیسے بولتے ہیں عمران طاہر کی، تو عمران طاہر لیگ اسپنر ایٹ ون ٹائم پاکستان ٹیم کنٹینشن میں تھے، بلکہ اقبال بھائی کے مطلب جب یہ چیف سلیکٹر تھے تو اس وقت وہ تھے ان دا رن، اس کے بعد پھر ایک فواد لڑکا تھا، وہ پھر اب آسٹریلیا میں اسٹیٹ کرکٹ کھیل رہا ہے ایبٹ آباد سے، ہی واز آلسو لیگ اسپنر، تو اٹس ناٹ دیٹ وی آر ناٹ اسپن ٹیلنٹ تو ہے پاکستان میں، لیکن ایک فیل آ رہی ہے کہ کوئی پروگرام ہم نے نہیں بنایا پراپر ابھی تک کہ پاکستان کرکٹ میں، کہ جو کہ اسپیسیفکلی فوکس کرتا ہو اسپنرز کو مطلب انت کرنے میں، ان کو گروم کرنے میں، ان کے پراپر استعمال کرنے میں۔ بالکل آپ نے وحید بھائی صحیح بات کی، پاکستان میں ٹیلنٹ تو بہت ہے ہر شعبے میں، اسپنرز میں بھی ہے، فاسٹ بالر، بیٹسمین سب ہے، لیکن جب اسپنرز کی بات آتی ہے نا، جیسے ارشد بھائی نے بات کی، بالکل صحیح بات کی کہ اسپنرز پہ زیادہ فوکس نہیں کیا جاتا ہے، نیٹس میں بھی ہوگا، اس کو بولے گا آپ یہاں بال کراؤ، پھر میچ میں جائے گا 5 آؤٹ کر کے، تو لیکن اس کو بچے کو بتانا پڑے گا، کیونکہ ہر ایک بچہ ایک ڈفرینٹ مائنڈ سیٹ سے آتا ہے، ایک ڈفرینٹ مائنڈ سیٹ ہوتا ہے،
ابھی اتنی زیادہ کرکٹ ہو گئی ہے, T20 فارمیٹ اتنے ہو گئے, اتنی زیادہ کرکٹ ہو گئی, تو وہ بچے کا ہوتا ہے دماغ میں کہ یار میں نے رن نہیں دینے, میں رن دے دوں گا تو مجھے یہ باہر کر دے گا, مجھے اگلا میچ نہیں ملے گا. ایون کلب کرکٹ میں بھی یہ ہوتا ہے. تو وہ بچہ کیا کرتا ہے کہ رن کنٹین کے چکر میں وہ اس کی لائن و لینتھ خراب کرتا رہتا ہے. میں نے اکثر دیکھا ہے جب ہم فرسٹ کلاس بھی کھیلتے تھے تب بھی ایک ایسے بالر ہوتے تھے, تابش نواب ایک آف اسپنر ہوا کرتے تھے, وہ بڑا زبردست آف اسپنر تھا, کلین ایکشن کا مسئلہ ہے. ہاں شروع میں کلین ایکشن تھا بالکل, لیکن جب وہ فرسٹ کلاس کھیلتا تھا اس سے میں بات کرتا تھا, دوست تھا, تو وہ کہتا تھا, میں نے کہا کہ جو لینتھ ہے وہ تمہاری بہت پیچھے ہے. کیونکہ جب کپتانی جب وہ کراچی سے ہم کھیل رہے تھے تو آصف بھائی کپتان تھے, آصف مشتبہ کپتان تھے, راشد بھائی بھی کھیلے سب, تو اس کی لینتھ بیچارے کی بہت اس کو پرابلم. وہ کہتا ہے میں کلب کرکٹ میں جاتا ہوں تو مجھے مار نہیں پڑے تو مجھے کپتان اور باہر سے لوگ کہتے تھے آپ صرف ہے نا صرف کٹ کھلاؤ, تو اور جو 4 ڈے کرکٹ میں آپ کو وہ نہیں. تو مین ریزن یہ ہے کہ جو بچے کھیل رہے ہیں, جو آ رہے ہیں انڈر 19 سے آ رہے ہیں, ان کے ساتھ جو کوچز ہیں, جو جنہوں نے سب نے جو ہے کورسز کیے ہوئے جو کوچز ہیں, ان کو ان کے ساتھ کام کرنا پڑے گا, ان کو بتانا پڑے گا کہ آپ کا ایریا کیا ہے, آپ نے کس ایریا میں. اور اسپیشلی نیٹس کے اندر اسپنرس کو تو چاہیے ایٹ لیسٹ جتنی لمبی بالنگ کر سکے پرفیکشن. دیکھیں پرفیکشن آئے گی, انگلیوں میں جان آئے گی, رسٹ میں جان آئے گی, شولڈر میں جان آئے گی, بیک میں جان آئے گی, ٹریننگ میں کریں. لیکن جب تک 1 سے 2 گھنٹے تک کنٹینیوس بالنگ نہیں کریں گے نیٹ کے اندر بھی, یو ول ناٹ بیکم اے پرفیکشن. کیونکہ دانش مجھے جو چیز حیران کن لگتی ہے وہ یہ لگتی ہے کہ اگر ہم ان دا لاسٹ, اگر میں مصباح الحق کی کپتانی کے دور کی بات کروں تو 2010 سے آنورڈ سے میجورٹی آف دا میچز دیٹ وی ون, مور دین میجورٹی آئی وڈ سے, ٹیسٹ میچز وی ون ور آئدر بیکاز آف سعید اجمل یا پھر اب یاسر شاہ. ٹھیک ہے, ون ڈے کی بھی اگر ہم بات کرتے ہیں, آپ جب T20 کھیلتے ہیں, آپ جب ون ڈے کھیلتے ہیں, یو پیک یور سائڈز وتھ پارٹ ٹائم اسپنرز. آپ کم از کم 2-3 ہم اسپنرز کھلا رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, ابھی ہم نے چیمپئنز ٹرافی کا فائنل کھیلا, اس میں حفیظ بھی کھیل رہا تھا, اس میں شعیب ملک بھی تھا پارٹ ٹائم اسپنر, اور پھر ہم نے شاداب کو بھی کھلایا, اماد بھی کھیلا اس کے اندر. ہم پارٹ ٹائم میں پیک کر رہے ہیں. لیکن جو انٹریگنگ بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر یہ لسٹ آپ کے سامنے, ہم آپ کو دکھا رہے ہیں لسٹ, اگر یہ آپ دیکھیں یہ جو لاسٹ کائزم ٹرافی ہوئی ہے, فرسٹ کلاس میچز جو ہوئے ہیں, اس کے جو ٹاپ 10 بالرز ہیں, دیر از اونلی 1 اسپنر ان دس جو کہ مطلب ٹاپ 10 لسٹ میں جس نے فگر کیا ہے وہ خالد عثمان ہے وابڈہ والا, جس نے 9 میچز میں 34 وکٹیں حاصل کی ہے. ٹھیک ہے نا, لیفٹ آرم اسپنر ہے. اب دس از ویری سرپرائزنگ ٹو می کہ 10 ٹاپ 10 میں ایک اسپنر آ رہا ہے صرف. لیکن اگر آپ پاکستان ٹیم دیکھ رہے ہیں تو وہاں پر T20 فارمیٹ میں اور ODI فارمیٹ میں آپ کھیل رہے ہیں, مطلب پارٹ ٹائم اسپنرز کے ساتھ, آل راؤنڈ اسپنرز کے ساتھ. آپ ٹیسٹ میں آ رہے ہیں تو یاسر شاہ آپ کو میچز جتایا جا رہا ہے, تو یہ تھوڑا سا مجھے عجیب سا لگ رہا ہے. ایسی ایک فیل آتی ہے کہ غالباً ڈومیسٹک لیول پہ, NCA لیول پہ وی آر ناٹ پلاننگ آؤٹ اور ورکنگ پراپرلی کہ اسپنرز کا رول آگے کیا ہونا چاہیے, یا ہم کس طرح سے پراپر اسپیشلسٹ اسپنرز پروڈیوس کریں. جی ہاں بالکل صحیح بات ہے. آپ جس طرح لسٹ دیکھ رہے ہیں, فاسٹ بالر ڈومینیٹ کر رہے ہیں. ٹیسٹ کرکٹ کی بات کریں, انٹرنیشنل ون ڈے کی, T20 میں اسپنر زیادہ آتے ہیں جو ہم کہتے ہیں بٹس اینڈ پیسز, جو پارٹ ٹائم بال کر سکتے ہیں. اس میں کیا ہوتا ہے, جو ریگولر اسپنر ہوتا ہے اس کی پھر ویلیو کم ہو جاتی ہے, کیونکہ اگر پارٹ ٹائم بالر کنٹین کر کے دو آؤٹ کرتے ہیں. ریگولر اسپنر بھی تو پھر بات یہ نا کہ دانش, کہ اگر آپ سعید اجمل لیول کے ہیں یا اگر آپ مطلب دانش کنیر لیول کے ہیں یا آپ پراپر ایک اسپنر ہے تو پھر تو آپ کھیلیں گے نا. وہ تو پھر کپتان کی مجبوری آپ کو کھیلنا, کپتان کی مجبوری. لیکن کیا کپتان کی وجہ سے بھی فرق پڑا ہے ان ریسنٹ ٹائم, کیا بیکاز آف مصباح یا شاہد خود کپتانی؟ مصباح بینگ اے ویری ڈیفینسو کیپٹن, رائٹ, جو میں نے کپتانی میں کھیلا بڑا ایگریشن تھا. اس میں یہ تھا کہ وہ بلیو کرتے تھے. دیکھیں بالر کو بھی اپنے کپتان کے اوپر کنٹرول, ٹھیک ہے کپتان کو کنٹرول کرے, لیکن کپتان کا دل جب بڑا ہوگا جب بالر اس کو کانفیڈنٹ دے گا. بالر جتنا کپتان کو کانفیڈنٹ دے گا کپتان کا دل بڑا ہوتا رہے گا, کیونکہ آپ کو ہر ٹائپ کے کپتان ملیں گے, جو ڈیفینسو بھی رہیں گے, جو اٹیکنگ بھی ہوں گے. تو آپ کو ڈفرینٹ کیٹیگری, یونس بھائی ڈفرینٹ کیٹیگری, انزی بھائی ڈفرینٹ. تو یہ سارے لوگ جس نے میں نے کھیلا تو بڑے ایسے ملے کہ لکی تھا کہ وہ بڑے وہ تھے کہ بڑا ان کو کانفیڈنس تھا اسپنرس پہ. تو وہ مین چیز ہوتی ہے کانفیڈنس گین کرنا کپتان. کیونکہ اگر میں کاؤنٹی بھی جا کے کھیلا تو شروع کے اندر جب میں کھیل رہا تھا تو دے ور ویری کہ یار فیلڈر اتنے اوپر دے کہ پیچھے دے, تو میں نے ان کا کانفیڈنس گین کیا. کہ گین کیسے کیا کہ بال ایسے کر کے اور وکٹیں لے کے اور فیلڈر اوپر لے کے, کہ نہیں انہوں نے کپتان نے نیکسٹ سیزن سے بولا کہ بھائی جو آپ کو فیلڈ لینی ہے آپ لو, اپنی مرضی سے کرو, یو میک ٹو, آپ نے کانفیڈنس گین کرنا ہے کپتان کے اندر. کپتان کا رول بہت امپورٹنٹ ہے, کیونکہ بلے مجھے یاد پڑتا ہے جب آپ کھیلتے تھے
تو جاوید میاں جب کپتانی کر رہے تھے تو آئی ریکال ون پرٹیکولر سیریز یا انفیکٹ 2 سیریز ورسز آسٹریلیا اینڈ ویسٹ انڈیز جس میں جاوید بھائی نے آپ سے لٹرلی نئی گیند بھی آپ کو دی کہ مطلب نئی گیند بھی آپ کریں اور جو اس میں میجورٹی جو وکٹس ہوتی تھی وہ آپ ہی کی ہوتی تھی یا توصیف احمد کی ہوتی تھی. تو یہ کپتانوں پہ بھی بڑا ڈپینڈ کرتا ہے کہ کتنا کانفیڈنس. دیکھیں ہر کپتان کی اپنی تھنکنگ ہوتی ہے, سوچ ہوتی ہے. جیسا دانش نے کہا بالکل صحیح کہا, فرسٹ کلاس کرکٹ سے لے کر ٹیسٹ کرکٹ تک آپ ڈفرینٹ کیپٹنس آپ کو دیکھ لیجیے. فرسٹ کلاس کے اندر جو کیپٹنس ہیں وہ پارٹ ٹائم پلیئرز ڈھونڈتے ہیں. کیوں کہ ان کو بیٹنگ بھی سیو کرنی ہوتی ہے, ان کو بالنگ بھی سیو کرنی ہوتی ہے. تو وہ زیادہ تر ایسے پلیئرز کو کھلاتے ہیں جو نہ وہ کمپلیٹ بولر ہوتے ہیں. اچھا پھر ایک نیا فینومنا شروع ہوا ہے پاکستان میں جو آپ نوٹس نہیں کرتے ہیں کہ کچھ ایسے پلیئر جو اسٹارٹ کیا انہوں نے ایز اے بیٹسمین, ٹھیک ہے, اوپر نیچے فیلئر ہوئے, کسی نے کہا بالنگ کرو, انہوں نے تھوڑی بہت بالنگ آتی تھی, انہوں نے شروع کی, انہوں نے اس کو پکڑ لیا 5 اوور 7 اوور کرنے کے لیے. اب آپ کیا ہوا کہ اس کے اندر آپ نے تھوڑی سی ماسٹری کر لی, بیٹنگ بھی کر لی, بالنگ بھی کر لی, اور ایک آپ نے اپنے لیے ٹیم میں جگہ بنا لی. تو یہ بھی ایک بڑا میں مثال دے سکتا ہوں بہت سارے, لیکن ابھی اچھی بات نہیں ہے کیونکہ جو آئے تھے اسٹارٹ وہ اس لیے کہ آئے تھے اسٹارٹ لیا تو انہوں نے ایز اے بیٹسمین, لیٹر پارٹ میں وہ انہوں نے بالنگ بھی شروع کر دی اور وہ بولر بھی بن گئے. تو ابھی میں ایک نواز کی مثال دیتا ہوں. نواز کیم ایز اے بیٹسمین نیشنل بینک آف پاکستان میں, لیکن کیونکہ وہ رول اراؤنڈ کرتا تھا. کیسر عباس ایز اے بیٹسمین تو رول اراؤنڈ کرتا تھا, ان سے بالنگ کرا لی. دانش کے ساتھ ایک ٹیسٹ کھیلا تھا, میرے سے پہلے کھیلا تھا. تو میرا صرف کہنے کا مقصد یہ کہ وہ کیپٹن کی مرضی ہوتی ہے نا, کیونکہ وہ چاہتا ہے ایسا کہ بھئی وہ مجھے ایسا مل جائے. کیسر کو ایز اے اسپنر کھلایا تھا دانش یا ایز اے بیٹسمین؟ بیٹسمین کھلایا تھا, ایز اے اوپننگ بیٹسمین کھلایا تھا. جی اقبال بھائی, انگلینڈ کے خلاف انگلینڈ ٹیم آئی تھی جم خانہ میں, سلیکشن کمیٹی میں. جی جی ممبر تھا میں, وسیم باری چیئرمین. وسیم باری چیئرمین تھے. بڑی لمبی اننگز کھیلی آپ نے. نہیں وسیم باری چیئرمین تھے نا, تو سپورٹر تھے ان کے. تو کیسر عباس جو نے اس نے رنز کیے تھے, اس کے بعد وہ جگہ بنی تھی, وہ کھیل گئے تھے. تو میرا مقصد کہنے کا یہ ہے کہ کیپٹن کا رول بہت امپورٹنٹ ہے. اور جاوید میاں ہمارا جو سارا کیریئر ہی جاوید میاں کے اوپر ہے. اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ فیلڈ پلیسنگ بھی ماشاءاللہ اس کا اتنا برین تھا کہ وہ اپنی فیلڈ پلیسنگ کر دیتا تھا. اور آپ یقین کریں نیوزی لینڈ کے خلاف میچ میں مجھے اچھی طرح یاد ہے, ایک جیرمی کونی ایک بیٹسمین تھا, تو اس کا کیچ جو ہے وہ اس نے لٹرلی اس کے بلے سے آپ سمجھیں کہ گیند لگی اور اس نے وہاں سے نکالا. تو اتنا کلوز وہ کھڑا ہوتا تھا خود بھی, اور ہر وقت فیلڈ جو تھی وہ کلوز لے کے بیٹھتا تھا. 3 کور لیتے, مگر ہماری یہ اس کو یہ کانفیڈنس ہوتا تھا کہ یہ گیند ایک جگہ کریں گے, یہ نہیں کریں گے کہ گیند لیوی آف اسٹمپ پہ ایکوریٹ گیند کر دی, ہم نے 3 لیگ پہ کر دی. جیرمی کونی نے ویسے جب نیوزی لینڈ ہارا سیریز تو جیرمی کونی کا ایک بڑا فیمس انٹرویو آیا تھا جس میں اس نے کہا تھا کہ جاوید میاں جو ہے اس کو ایڈوانٹیج یہ ہے کہ وہ 13 فیلڈرز کے ساتھ کھیلتا. وہ زمانے کا سوری اس وقت نیوٹرل امپائرز نہیں تھے نا, 13 نہیں 12 فیلڈ. ہاں تو اس وقت نیوٹرل امپائر نہیں تھے, تو ہمیں جو ڈس ایڈوانٹیج تھا وہ ٹیکنالوجی کا تھا. آج کی جو ٹیکنالوجی اگر ہمارے پاس ہمارے دور کی ہوتی تو ڈیفینیٹلی زیادہ سے زیادہ ایڈوانٹیجز ہوتے, کیونکہ یہاں تو گیند سیدھے لگتی ہے, بارڈر کے اندر گرنی چاہیے, اور فرنٹ فٹ پہ ہو, ہائٹ نیچے ہو, LW آپ کو مل جاتا ہے. ہمارے وہاں تو جو امپائر تھے وہ LW دیتے ہی نہیں تھے, چاہے آپ کتنا بھی سیدھا چلائیں, فرنٹ فٹ پہ آ گیا تو ختم, آؤٹ نہیں. ہاں فرنٹ فٹ لیگ پہ بہت ریئر ہوتے ہیں. یہ بہت سارے دیکھیں ہر دور کا ایک ایڈوانٹیج اور ڈس ایڈوانٹیجز ہوتے ہیں نا, تو اس لحاظ سے تو میرا مقصد کہنے کا یہ کہ جو کیپٹن ہے اس کا ایک رول بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. ارشد, آپ 2 پاکستان کے کامیاب کپتانوں کے انڈر کھیلے, آپ وسیم اکرم کے انڈر بھی کھیلے, اس کے بعد پھر آپ انضمام کے انڈر بھی کھیلے. کپتان کا اسپنرز کے مطلب پرفارمنس میں, ڈیولپمنٹ میں کیا رول ہوتا ہے, کتنا امپورٹنٹ رول ہوتا ہے؟ کیا ایک اسپنر کے لیے مطلب کپتان کا رول از مور امپورٹنٹ دین اے پیسرز رول, فاسٹ بالرز رول؟ بڑا امپورٹنٹ رول ہے کپتان کا. اگر کپتان چاہے تو آپ کو بڑا زبردست بالر بنا دے, اور اگر کپتان چاہے تو آپ کو بالکل نارمل بالر رہنے دے, ختم کر دے. تو اتفاق سے میں جب بھی کھیلوں میں سب گریٹ کیپٹنس میں معین خان اس میں ہے, وسیم بھائی اور
एनजी भाई के साथ मैं खेला हूँ, लेकिन मेरे साथ तो दानिश कनरिया और सकलैन ये सारे इतने ज़बरदस्त बॉलर थे कि उसमें अगर मैं अपने आप को वैसे शामिल भी नहीं करता, लेकिन बहरहाल मैं थोड़े से खेला हूँ इनके साथ। तो कप्तान का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर कप्तान चाहे तो आपको अच्छी जगह पे बॉल करा के आपको एक स्टार बना दे, और अगर कप्तान चाहे तो आपको बिल्कुल ही नॉर्मल बॉलर रहने दे। तो कप्तान का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली अगर टेस्ट मैचेस में। तो कप्तान आपको टाइम टू टाइम चेंज करे, आपको बुरे टाइम से निकाल दे, अच्छे टाइम पे अच्छे एंड से आपको बॉल करवा दे। तो ये सारे कप्तान की क्वालिटीज होती है कि वो अपने स्पिनर से कैसे अपना परफॉर्म करते हैं। तो हम थोड़े से लकी भी थे उस टाइम, हमारे पास बड़े ज़बरदस्त। मैं इकबाल भाई के साथ भी अगेंस्ट एक मैच साथ खेला हूँ, तो हमने पुराने स्पिनर से और जितने भी हमारे जैसे जावेद भाई थे, वो उनके साथ भी मैं थोड़ा सा खेला भी हूँ और फिर उनकी कोचिंग में भी रहा हूँ। हाँ, कोचिंग में तो ऐसी चीजें हमें बताइए, क्योंकि मैं बजाते खुद वैसे 4 डे का बॉलर था, मैं बजाते खुद 4 डे का बॉलर था, लेकिन जावेद भाई के साथ थोड़ा सा टाइम मिला तो उसने मुझे वनडे में भी कन्वर्ट कर दिया और फिर वो अडॉप्ट करके सीख गए। क्योंकि आपको ऑडियो ड्रॉप हो गई है, इंटरेस्टिंग गुफ्तगू हो रही थी अरशद से मैं ये पूछना चाह रहा था दानिश के अरशद ऑल्सो प्लेड अंडर सम वेरी गुड कोचेस, ही प्लेड अंडर मुश्ताक मोहम्मद, और मुझे याद पड़ता है 97-98 में पाकिस्तान एक वनडे टूर्नामेंट जीत के आया था इंडिया से पेप्सी, जिसमें सईद अनवर ने वो रिकॉर्ड ब्रेकिंग इनिंग्स खेली थी, उसमें अरशद भी था। तो मैं अभी अरशद से ये पूछना चाह रहा था कि वहाँ पर इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था अरशद का, कि वहाँ पर वसीम और मुश्ताक भाई थे कप्तान, कैसे उन्होंने इस्तेमाल किया था। और मेरे ख्याल से लिंक हमारा रिस्टोर हो गया। अच्छा अरशद, आप प्लीज़ कैरी ऑन, वो थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया था ऑडियो में, आप कुछ कह रहे थे। हाँ, तो हमें एडवांटेज था उस टाइम, लेकिन अभी जो हमारे नए इनफैक्ट टेस्ट क्रिकेटर है या वनडे प्लेयर्स हैं, वो हमारे स्पिनर्स को कुछ बता नहीं सकते, क्योंकि वो खुद थोड़े थोड़े मैचेस खेले हुए, तो इस वजह से थोड़ा सा हमें फर्क ये भी नुकसान हो रहा है। क्योंकि हमारे पास जो सीनियर प्लेयर है, जैसे अभी हमारे पास 2 प्लेयर्स चले गए, उसके बाद हमारे पास ऐसा कोई प्लेयर नहीं कि वो स्पिनर्स को बताएं कि आपने टेस्ट में कैसे बॉल करने, वनडे में कैसे बॉल करने। तो सीनियर प्लेयर का इंपॉर्टेंट और कैप्टन का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, स्पेशली स्पिनर्स के लिए, क्योंकि स्पिनर्स रिलाई करता है तकरीबन सारे टीम पे। अगर पूरी टीम उसको बैकअप करेगी तो स्पिनर परफॉर्म करता है, क्योंकि वो इंतजार करता है कि फास्ट बॉलर से विकेटें रह जाए तो वो बॉलिंग करेंगे। तो उसको स्टार बनाने के लिए कैप्टन का लेकिन अरशद मुझे याद पड़ता है रोल होता है कैप्टन। मुझे याद पड़ता है अरशद 97-98 में इफ आई एम नॉट मिस्टेकन पाकिस्तान एक ट्राई सीरीज जीत के आया था इंडिया से, वनडे ट्राई सीरीज जीत के आया था, जिसमें मुश्ताक मोहम्मद गालिबन कोच थे और वसीम कप्तान थे उसमें, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। उसमें उस टीम में आप भी थे। तो उस टूर्नामेंट में आपका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल आपने प्ले किया था। तो उसमें क्या मतलब मुश्ताक भाई ने आपको कुछ मतलब डिफरेंट बताया, यूटिलाइज किया, या वसीम की प्लानिंग थी, क्या था? वाई एकदम से एक वनडे क्रिकेट में आपका रोल क्यों इतना सिग्निफिकेंट कर दिया गया? पता है कि वो लोग ये हमारे जितने भी सीनियर्स थे, जैसे मुश्ताक भाई हो गए, वसीम भाई हो गए, वो आपको बातें ऐसे करते थे कि आप ऑटोमेटिकली बड़ा ठीक ठाक अपने आप को एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉलर बन जाते थे इन अ मिनट। आपको वैसे ही वो बात कर जाते हैं कि भाई आप तो ऐसे कर सकते हो, ये कर लो, ये कर लो, और इस तरह वो आपको बताते थे कि आपने ये वाली बॉल यहाँ पे करना है। और अगर आप मार खाते थे, मुझे याद है एक दफा मुझे रानाटोंगा ने एक स्वीप मारा, वो जो पैडल स्वीप मारते हैं, यकीन करें वो मेरे पास आए, मुझे कहता है ये आपने बॉल बुरा नहीं किया, ये शॉट अच्छी थी। तो उस बात से मैं उसके बाद उसको मैंने आउट भी कर दिया, लेकिन वो बात मुझे ऐसी लगी कि वाकई ये बॉल तो अच्छा था, ये बैट्समैन मार गए। तो कप्तान का रोल होता है कि वो अगर बॉलर मार भी खाए तो उनके पास आके ऐसी कोई बात कर जाए कि वो वाली शॉट भूल ही जाए और आगे उसको नए सिरे से वो दोबारा शुरू कर दे कि हाँ ये कप्तान तो मेरा खुश है मेरी इस बॉलिंग से। तो वो और कॉन्फिडेंस आपका बूस्ट हो जाता है, और मेरे ख्याल में ऐसे ही होना चाहिए कैप्टन। तो वसीम भाई और मुश्ताक के साथ बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। इनफैक्ट जावेद भाई के साथ जावेद भाई ने मुझे बड़ा गाइड किया, और काफी ऐसी चीजें
جو کہ میرے خیال میں نہیں سیکھ سکتا تھا، لیکن جاوید بھائی کے اس نے مجھے بتایا کہ آپ نے ون ڈے میں کیسے کرنا ہے، تیسرا بال کیسے کرنا ہے، چوتھا بال آپ نے کیسے کرنا ہے. اچھا. تو یہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ آپ کو سیکھنی پڑتی ہے، اور وہ آپ کو سینئر ہی بتا سکتے ہیں، آپ کے کوچز اور جو آپ کے ہمارے انفیکٹ میں باب المر کے ساتھ بھی کھیلوں، لیکن اس کو اسپنرز کا کچھ نہیں پتا تھا. اچھا. اگر آپ اس سے پوچھتے بھی تھے تو وہ آپ کو کچھ بھی نہیں بتا سکتا تھا. اچھا اچھا، اوکے اوکے. دانش کھیلا ہے کافی عرصے. میں نے انفیکٹ ایک دو چیزیں ان سے پوچھی ہیں، کیونکہ میں جب انڈیا میں جی ہو سکتا دانش کو بتایا ہو، لیکن میں نے خود اسٹرگل کر رہا تھا انڈیا میں. ان کے جو ایس جی بال ہے اس پہ میں اسٹرگل کر رہا تھا، میرا ٹرن نہیں ہو رہا تھا. اچھا. تو میں نے اس سے بڑی کوشش کی کہ مجھے بتائیں کہ میرا ٹرن کیوں نہیں ہو رہا. حالانکہ باقی بالر کر رہے تھے، میں نہیں کر رہا تھا، حالانکہ میں ٹرن بالر تھا. لیکن وہ نہیں بتا سکتے، تو پھر میں ہربھجن کے پاس گیا ہوں. اچھا. ہربھجن نے مجھ سے وائٹ بال کے بارے میں پوچھا، میں نے اس کے ریڈ بال کے بارے میں پوچھا. تو ایکسچینج کیے. پھر جیسے اس سے بات ہوئی، گریڈ میں نے چینج کیا اور میرا ٹرن شروع ہو گیا. تو پھر بنگلور کا ٹیسٹ بھی میں کھیلا ہوں اس کے بعد. بنگلور ٹیسٹ میں مجھے بڑا عجیب سا جیتا لگا کہ پاکستان، میں اسپنر ہو کے میرا ہر بال سیدھا کیوں جا رہا. بالکل بڑی انٹرسٹنگ بات آپ نے کی کہ ہربھجن کے پاس جانا پڑا آپ کو. بالکل ارشد، انٹرسٹنگ بات بتائیے. ہربھجن کا جانا پڑا. بریک لے رہا ہوں دانش. آئی ول بی بیک آفٹر دا بریک. آپ بھی سنتے ہیں.